بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو غیر مقلد علماء ہیں، اللہ جانے ان کو کوئی دوسرا کام نہیں ہے کیا؟ ان مسائل کو لے کر کے رات دن اسی میں لگے رہتے ہیں. یہ کوئی آئی پلس نام سے ٹی وی ہے، تو اس پہ بہت سی ویڈیوز اس طرح کی آتی رہتی ہیں. ایک صاحب نے یہ ویڈیو بھیجی ان کی، کفایت اللہ شاید ان کا نام ہے، کفایت اللہ ثناب علی صاحب. اب ان کو چاہیے تو یہ کہ سعودی عرب کے اندر جو واحد تباہی مچائی جا رہی ہے اس وقت، اور وہاں جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں، ان کے حوالے سے ویڈیو بنائیں، تبصرہ کریں کہ بھئی وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ان چیزوں پہ تبصرہ کریں تو سمجھ میں بھی آئے کہ بھئی اچھے لوگ ہیں، اچھی چیزوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. وہاں جو شراب کی دی جا رہی ہے، وہاں جو فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے تو سمجھ میں آئے. لیکن یہ لوگ یہ نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر، وہ بھی اس طرح کے مسائل کو لے کر کہ جو محض اس طرح کے ہیں کہ جن میں زیادہ سے زیادہ راجح اور مرجوح کی بات ہے، حق اور ناحق کا اختلاف بھی نہیں ہے. ان مسائل کو لے کر جو ہے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے اور گھنٹوں گھنٹوں گفتگو کریں گے. یہ جو ہے اصل یہ جو غیر مقلدیت ہے یا سلفیزم ہے، تو باقاعدہ ان لوگوں کو پیسے دے دے کے پروموٹ کیا گیا ہے کسی زمانے کے اندر. لیکن اب سعودیہ والے بھی ان سے بیزار ہو چکے ہیں، ان سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ ابھی بھی اسی روش پر قائم ہیں. پتہ نہیں کبھی ان کو جو ہے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بھئی دوسرے کرنے کے جو کام ہے. اب مفتی شمائل ندوی صاحب بیچارے، انہوں نے کتنا شاندار کام کیا. ان کو چاہیے تھا کہ اپریشیٹ کرتے. کوئی ان کی ویڈیو اس طرح کی اگر ان کے سامنے آ بھی رہی ہے تو نظر انداز کر دیں کہ بھئی ان کا موقف چونکہ یہی ہے، احناف کا موقف چونکہ یہی ہے، تو ان کی رائے اپنی ان کا جو موقف ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ہماری اس حوالے سے دوسری رائے تو اس حد تک تو گنجائش ہے. لیکن آدمی اس پر تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ نہیں دیکھو انہوں نے تو یہ کہا ہے، اس کا جواب یہ ہے، یہ کہا ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور یہ تو حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں. کیا لایانی باتیں ہیں، کیا واہیات قسم کی باتیں ہیں. بھائی اگر مفتی شمائل ندوی حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو میں ابھی ایک ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو جو عرب عالم کی ہے، جو مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر درس دے رہے ہیں، وہاں کی بڑی شخصیات میں سے. ان کے خلاف ویڈیو بنائے. وہ کہہ رہے ہیں صاف صاف لفظوں میں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے، اور جو سنت ہے وہ یہ تو ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر ہے. بالکل منع کر رہے ہیں وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کو. اور جو روایت پیش کی جاتی ہے اولاً تو اس کو صحت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر کسی نہ کسی درجے میں اس کو مان بھی لیا جائے کہ صحیح ہے تو اس سے مراد جو ہے سینہ ہے ہی نہیں. تو آپ ان کے خلاف بھی ویڈیو بنائیں. چونکہ مفتی شمائل ندوی صاحب مشہور ہو گئے ہیں تو بس ان کی ویڈیو کو لے کے بیٹھ گئے. بہرحال مفتی شمائل ندوی صاحب کی کوئی پرانی ویڈیو تھی جس میں ان سے کسی نے پوچھا کہ احناف کے یہاں یہ جو تفریق کر دی جاتی ہے کہ عورتوں کے بارے میں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھ لیا کریں، اور مردوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کریں، تو یہ جو تفریق کی جاتی ہے کس بنیاد پر کی جاتی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ بھئی دونوں طرح کی روایتیں آئی ہیں. بعض روایتیں وہ ہیں جن میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، اور بعض روایتیں وہ ہیں جن میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے. تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورتیں جو ہے سینے پر ہاتھ باندھ لیا کریں، اس لیے کہ یہ ان کے لیے زیادہ استر ہے، یعنی ستر کو چھپانے والی چیز ہے ان کے لیے. اور پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جو روایت ہے اس کو ذکر کر دیا. اب یہ بالکل صحیح جواب ہے، یعنی اس طرح کا جواب ہے کہ بھئی اس میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں سب پر عمل ہو جاتا ہے. وہ روایت اگرچہ جو روایتیں آئی ہیں ان پر چاہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی ہو یا سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت ہو، ان پر کچھ نہ کچھ گفتگو ہے، کچھ نہ کچھ کلام ہے. لیکن اس طرح سے جو ہے بہرحال سب روایتوں پر عمل ہو جاتا ہے. جو سینے والی روایت ہے اس پر بھی ہو جائے گا، جو ناف کے نیچے والی ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا، تو کوئی روایت چھوٹنے نہیں پائے گی. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سینے والی روایت کو لے رہے ہیں اور ناف کے نیچے والی جو روایت ہے اسے زبردستی کہ نہیں یہ تو ضعیف ہے، اس کو تو نہیں لیا جائے گا، اور جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت ہے وہ بالکل صحیح درجے کی ہے، اس پر جو ہے عمل کیا جائے گا. یہ بالکل جو ہے اگر یہ کہہ دیتے نا کم از کم کہ ہماری رائے اس سلسلے میں یہ ہے، ان کی رائے احناف کی رائے ہے، ٹھیک ہے. لیکن نہیں، یہ کہیں گے نہیں، بلکہ یہ کہیں گے نہیں ہم تو سنت پر عمل کر رہے ہیں، حدیث پر تو عمل بس ہم ہی کر رہے ہیں، باقی ساری دنیا جو ہے وہ تو حدیث پر عمل ہی نہیں کر رہی ہے. عجیب انتشار امت کے اندر پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، بالکل لایعانی قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں مختصر سی کچھ باتیں عرض کی دیتا ہوں اس ویڈیو سے متعلق. پہلی بات تو یہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ بھئی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں گی، اس پر تو اجماع ہے، برے امت مسلمہ کا اتفاق ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں، بعض شافعی علماء کہتے ہیں کہ نہیں عورتیں بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گی، تو اجماع کہاں سے ہو گیا؟ تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ
ایسے تو پھر کسی چیز پر بھی اجماع نہیں رہے گا، اس لیے کہ کوئی بھی مسئلہ آپ اٹھا لیں گے اس کے اندر کسی نہ کسی عالم کی رائے ہی مل جائے گی کہ نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں، میری رائے اس سے مختلف ہے، تو پھر اجماع تو کسی بھی چیز پر نہیں ہو سکے گا۔ اور چلیے آپ اجماع کو مت مانیے، آپ یہی کہہ دیجئے کم از کم کہ بھئی جمہور اہل علم اس پر متفق ہیں کہ عورتیں جو ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، جمہوری کی بات کو مان لیجئے، اس لیے کہ جب احناف کے علماء تو سارے کے سارے متفق ہیں، احناف بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور آپ ہی کے بقول حنبلی حضرات بھی یہی کہہ رہے ہیں، مالکی حضرات بھی یہی کہہ رہے ہیں، بعض شافعی علماء ہیں جو منع کر رہے ہیں، تو آپ کم از کم یہی کہہ دیجئے کہ جمہور علماء کی رائے ہے، کم از کم اسی کو مان لیجئے۔ تو عورتیں جو ہیں چونکہ ان کے لیے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے، اس میں زیادہ پردہ پوشی ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھا کریں، اس لیے علماء احناف اس رائے کو لیتے ہیں، اور اس میں جو سینے پر ہاتھ باندھنے والی جو روایت ہے کمزور قسم کی جو ہے اس پر عمل بھی ہو جاتا ہے، تو کیا اس میں خرابی کی بات ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو روایت ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے جو ابو داؤد کے اندر آئی ہے وہ تو ضعیف قسم کی روایت ہے، اور اس کے اندر تو فلاں راوی ہے۔ ارے بھائی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کے آئے ہیں، اور خود آپ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جب کسی روایت کو نقل کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر اور سکوت اختیار کر لیتے ہیں، اس پر کوئی حکم نہیں لگاتے، تو وہ احتجاج کے قابل ہوتی ہے، اس سے دلیل لی جاتی ہے۔ خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ حضرات نے ضابطہ بیان کر رکھا ہے، اور حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اس روایت کو نقل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائے، تو وہاں انہوں نے کوئی اس پر حکم نہیں لگایا ہے ضعیف ہونے کا، کوئی اس طرح کی بات انہوں نے نہیں کی ہے، تو ان کے نزدیک تو قابل احتجاج ہے، اور اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اور پھر اسی پر تو مدار نہیں ہے احناف کا، بلکہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت آئی ہے اس سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اب وہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت آئی ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، تو اس روایت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے ملتی نہیں ہے، اور یہ تو حنفیوں نے گھڑ لیا ہے اس روایت کو۔ تو عجیب بات ہے بھائی، اگر حنفیوں نے اس روایت کو گھڑا ہے تو پھر جو دنیا کے اندر مختلف نسخے ملتے ہیں وہاں کے اندر جو ہے ان نسخوں کے اندر کہاں سے وہ روایت جو ہے آ گئی ہے؟ آپ اس کو نسخوں کا تو اختلاف کہہ سکتے ہیں، آپ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض نسخوں کے اندر یہ روایت نہیں ملتی ہے، بعض کے اندر ملتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض روایتیں بعض مرتبہ کسی ایک نسخے کے اندر مل جاتی ہے، کسی دوسرے نسخے کے اندر نہیں ملتی ہے، تو آپ زیادہ اس کو نسخوں کا اختلاف تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس روایت کا انکار ہی کرنا شروع کر دیں، یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ روایت تو گھڑ لی گئی ہے، یہ کس طرح کی باتیں ہیں؟ پھر تو بعض روایتیں جو آپ کے یہاں ہیں اور بعض دوسرے نسخوں کے اندر نہیں ملتی ہے، پھر ان کے بارے میں بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ تو انہوں نے گھڑ لی ہیں، اور یہ تو خود آپ کے جو علماء ہیں، میں دکھاؤں گا آپ کا حوالہ دیکھ لیجئے گا کہ جو غیر مقلد علماء رہے ہیں ان کے پاس جو نسخے موجود تھے ان کے اندر یہ روایت ملتی ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے، چونکہ وہ بڑی مضبوط قسم کی روایت ہے، اس کی سند پہ کوئی گفتگو نہیں ہے۔ اب غیر مقلد نظرات عام طور سے یہی کیا کرتے ہیں کہ جب روایت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو یہ کہہ کے ٹال دیا کرتے ہیں کہ تو ضعیف ہے۔ اب چونکہ اس کی سند پہ تو کوئی گفتگو ہے نہیں، سندن بالکل وہ صحیح روایت ہے، تو اب انہوں نے نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ نہیں یہ روایت جو ہے یہ تو گھڑ لی گئی ہے، بعد میں احناف نے گھڑ لی ہے۔ عجیب باتیں ہیں ان کی، تو بس دھوکہ دینے کے لیے امت کو اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اور ایک تو وہ روایت ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو ہے بعض روایتیں ہیں جن سے اہل علم نے استدلال کیا ہے، تو یہ مضبوط بات ہے، ایسا نہیں کہ ہوائی ہو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی بات، یہ مضبوط بات ہے، اور احناف جس طرح سے عمل کر رہے ہیں اس طرح سے تمام روایتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ اور آپ حضرات غیر مقلد حضرات کی طرف سے جو ابن خزیمہ والی روایت پیش کی جاتی ہے اس کی سند پر گفتگو ہے، ناصر الدین البانی اور دوسرے علم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سند انہوں صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی کھینچ تان کے کہ نہیں دوسرے اور بھی بعض روایتیں آئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو صحیح ہے، اور پھر سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو ہے ترغیب دیتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں تو جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت آئی ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ اس کی سند پہ کوئی گفتگو نہیں ہے۔ تو جب ایک مضبوط روایت آپ کو مل رہی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرتے اس کو یہ کہہ کے آپ انکار کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ تو جو ہے گھڑ لی گئی ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں، آپ بعض چیزیں دیکھ لیں، ایک تو یہی جو ابو داؤد کے اندر روایت آئی ہے
تو اس میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سکوت اختیار کیا ہے، اور فتاوی علماء حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جس روایت پر سکوت اختیار کرتے ہیں تو وہ حجت بننے کے جو ہے قابل ہوتی ہے وہ روایت۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں آپ، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ کہاں باندھے جائیں گے اس حوالے سے 2 ہی رائے ذکر کی ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام اور تابعین اور اہل علم کے حوالے سے 2 باتیں ذکر کی ہیں انہوں نے، کہ یا تو ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں گے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں گے، سینے پر ہاتھ باندھنے کا تو ذکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر جو ہے نہیں رہا ہے کتابوں کے اندر، یہ چیز جو ہے نہیں ملتی ہے۔ اور وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ آپ جو عرب عالم ہیں ان کی گفتگو سن لیجئے گا کہ وہ جو زیادتی ہے سینے پر ہاتھ باندھنے والی وہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ مرد جو ہے دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر ناف کے نیچے نماز میں رکھے، اور اسی کے قائل امام سفیان ثوری بھی تھے، امام اسحاق بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں ہاتھوں کا ناف کے نیچے رکھنا سب سے زیادہ مضبوط ہے اور سب سے زیادہ قریب ہے عاجزی کرنے میں، یعنی ایک تو اس کے اندر عاجزی زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اصح بھی ہے، اگرچہ اور بھی بعض اقوال ذکر کیے گئے ہیں، مثلا یہ کہ کوئی اگر ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اوپر رکھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ جو راجح قرار دیتے ہیں اسی بات کو قرار دیتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ جو ہے رکھے جائیں۔ یہ وہ نسخہ ہے جو غیر مقلد عالم تھے شمس الحق عظیم آبادی، ان کے پاس جو نسخہ تھا اس کے اندر بھی تحت السرہ کا لفظ موجود ہے۔ ایسے ہی مصنف ابن ابی شیبہ کے اوپر کام کیا ہے شیخ عوامہ نے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت آئی ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرتے تھے، تو یہ ایک تو اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس کے جو رجال ہیں وہ سب کے سب ثقہ ہیں، سب کے سب اوتھینٹک اس کے راوی ہیں، اور یہ جو تحت السرہ کا لفظ ہے ایسا نہیں کہ ثابت نہ ہو بلکہ ثابت ہے۔ ایسے ہی یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ فرما رہے ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ 3 نسخے ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ زیادتی تحت السرہ والی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں گے، ان کتابوں کے اندر ان نسخوں کے اندر یہ زیادتی ملی ہے۔ ایک تو شیخ قاسم بن قطلوبغہ کا نسخہ ہے، ایسے ہی بلاد السندھ کے اندر کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے ایک نسخہ دیکھا اس کے اندر، اور ایسے ہی مکہ معظمہ کے اندر نسخہ دیکھا اس کے اندر بھی یہ ذاتی موجود ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بنا کر جو ہے گھڑ کر جو ہے بات پیش کر دی گئی ہو۔ اور یہ دیکھیں یہ شیخ ابن قدامہ حنبلی کی کتاب ہے اور اس کی شرح کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جو سینے پر ہاتھ باندھا جاتا ہے نا تو یہ تو مکروہ ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کو تو جو مکروہ لکھا ہے ان حضرات نے۔ اور بدائع الفوائد کے حوالے سے لکھا ہے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سے جو مروی ہے وہ ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں، اور ان سے بھی مروی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ اور ایک روایت اس طرح سے ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا گیا کہ ہاتھوں کو مصلی وہ کہاں رکھے گا جب نماز پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ناف کے نیچے رکھے گا، ناف کے اوپر، اور ان تمام چیزوں کے اندر وسعت ہے، اگر ناف کے اوپر رکھ لے اگر ناف کے اوپر رکھ لے تو تب بھی ٹھیک ہے، اور ناف پر رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، ناف کے نیچے رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو ان حضرات نے جو ہے گنجائش دے رکھی ہے۔ اب ظاہر ہے اگر یہ روایتوں سے ثابت نہیں ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، تو پھر یہ کہاں سے حضرات نقل کر رہے ہیں، کہاں سے جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باتیں فرما رہے ہیں، کہاں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک تو بس ایک ہی چیز ثابت ہے۔ یہ عرب عالم کی گفتگو ہے، اس کو سماعت کر لیجئے تھوڑا سا، تو کبھی ان کے خلاف بھی ویڈیو بنایا کریں، یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں جو حضرات سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، خاص طور سے ان کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں۔ فوق سرته أو تحتها أو على صدره. نعم، قوله فوق سرته أي على السرة نفسها، وتحت سرته أي أن السنة أن يكون وضع اليدين تحت السرة وعلى الصدر. دیکھو صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھے جائیں۔ المراد بالصدر ليس الصدر الذي نعرفه هو القفص الصدر. اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو کتاب پڑھی جا رہی ہے ان کے سامنے، تو اس میں 3 قول ذکر کیے گئے ہیں، ایک ناف کے نیچے، ایک ناف کے اوپر، اور ایک سینے کے اوپر۔ تو اب یہ جو ہے سنت جو ناف کے نیچے جو ہے اس کو سنت قرار دے رہے ہیں، اور جب بات آئی ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی تو کہہ رہے ہیں کہ جو سینے کا لفظ بولا گیا ہے اس سے سینہ مراد ہے ہی نہیں ہے۔ لا ليس ذلك مرادا، بل إن أهل العلم يقولون إن وضع اليد على الصدر مكروه.
دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ تو مکروہ ہے، لأنه يخالف هيئة الخشوع. اس لیے کہ یہ خشوع جو ہے، خشوع کی جو حالت ہوتی ہے، خشوع کی جو حیت ہوتی ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، یہ خشوع کے خلاف ہے سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا، یہ شیخ فرما رہے ہیں. وإنما المراد بالصدر إن ثبت الحديث فيه وسأذكر الحديث بعد قليل مطلق المواجهة. کہتے ہیں کہ اگر حدیث ثابت ہو جائے سینے پر ہاتھ باندھنے والی تو اس سے مراد سینہ ہے ہی نہیں بلکہ مطلق مواجہہ مراد ہے، یعنی سامنے کا گویا کہ سارا کا سارا حصہ مراد ہے، اس سے خاص جو سینہ ہے وہ مراد ہے ہی نہیں. حينئذ يكون ما فوق السرة أي أعلى من السرة بقليل يكون هو المراد بالصدر. الدليل على أن السنة أن تكون اليدان تحت السرة ما ثبت بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه. دیکھیں ابو داؤد کے اندر جو روایت آئی ہے اس کے بارے میں خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، صحیح اس کی سند کو، اگرچہ اس کے راوی پر کلام ہے لیکن چونکہ امت نے اس کو تسلیم کیا ہے تو اس کو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ میں یہ روایت آئی ہے. أنه قال السنة أن يضع المصلي يديه تحت سرته، والقاعدة الأصولية المعروفة أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فله حكم الرفع، وهذا کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی یہ کہیں کہ سنت یہ ہے تو اس کا حکم رفع کا ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کر رہے ہیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں. صح ما في الباب. وأما ما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى فهذا ثابت. وأما زيادة على صدره فإنها ضعيفة أنكرها. دیکھیں کہتے ہیں کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آئی ہے اس میں اتنی بات تو ثابت ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے، لیکن اس میں جو زیادتی ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھے جائیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ زیادتی جو ہے ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے. امام احمد وقال انها لا تصح ولذا كره اهل العلم. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہے صحیح نہیں ہے. ولذا كره اهل العلم ان يضع المرء يديه على صدره صح، ولذا كره اهل العلم فانها ضعيفه انكرها الامام احمد وقال انها لا تصح، ولذا كره اهل العلم ان يضع المرء يديه على صدره وقالوا. ہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صحیح نہیں ہے، اسی لیے اہل علم جو اس کو مکروہ کہا کرتے تھے. انها تنافي هيئه الخشوع، فاذا رايت شخصا وضع يديه على صدره امامك ليس ذلك مناسبا مع هيئه الخشوع، وانما اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں نا کہ وہ آپ کے پاس جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور سینے پر ہاتھ باندھا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ خشوع کے منافی ہے، گویا کہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو بھی سمجھائیں آپ بٹھا کے کہ بھئی یہ جو تم نے طریقہ اختیار کر لیا ہے خشوع کے منافی ہے، کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. خشوع ان تكون على السرة او دونها. واختار الشيخ تقي الدين انه ان ثبت الحديث فانه محمول على ان المراد بالصدر مطلق المواجهة لا الصدر الذي نعرفه بالقفص الصدري، وعلى ذلك فإنها تجعل اليد على السرة أو تحتها أو فوقها بيسير، وهذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. إذن فقول المصنف أو على صدره ليس مراده الصدر الذي نعرفه، وإنما مراده بالصدر أي مطلق المواجهة، فتكون اليد على البطن أي فوق السرة بقليل، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين. وإنما الأولى والأحوط وظاهر النص من حديث علي أن تكون اليدان المقبوضتان تحت السرة أو عليها. رات میں آخر میں خلاصے کے طور پر انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو سنت کے مطابق ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھ کو ناف کے نیچے جو ہے باندھا جائے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے. اب بنائیں ان کے خلاف ویڈیو، مفتی شمائل مل گئے بیچارے، ان کے خلاف تو بنا دی، ان کے خلاف بنائیں ویڈیو.